48 سال میں اگر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کا قتل عام کرتا تو کتنے کر لیتا. رہ جاتے ہمارے ہندو بھائی. شاید یہ ظرف ہے ہمارا جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے، اور ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے اتنا، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہے سارے. صرف ہم ہی نشانہ بنتے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر دیں برے ہیں. 48 سال حکومت کی ہے اورنگزیب نے. 48 سال میں اگر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کا قتل عام کرتا تو کتنے کر لیتا. رہ جاتے ہمارے ہندو بھائی. اگر وہ خدا نہ کرے ہمارے مندر شہید کرتا تو کیا ہمارے مندر بچتے 48 سال میں؟ یہاں 10 سال کی حکومت نہیں ہے، کتنی جگہ بلڈوزر چل گیا. اسے 48 سال کا وقت ملا تھا. تب نہ آپ تھے نہ سوشل میڈیا تھی. وہ جو چاہتا کر لیتا، نام و نشان مٹ جاتا اگر وہ اتنا آتنکی ہوتا تو. وہ ایک جیسے کہ میں منور رانا صاحب کا بیٹا ہوں، تو فٹ پاتھ پر بھی ہوگی محل کی زبان میں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں. تو ایک استاد شاعر کا شعر ہے، اس میں غزل کا ایک مطلع ہے کہ جو اس حالات پہ ہے ابو عاصم صاحب پہ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدمے ہوئے اور یہ وہ، تو ان کا شعر ہے کہ شاید یہ ظرف ہے ہمارا جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے، اور ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے اتنا، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہے سارے. صرف ہم ہی نشانہ بنتے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر دیں برے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں اورنگزیب خراب تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا بھلا آدمی وہ تھا بہادر شاہ ظفر، وہ بھی خراب تھا. ہم مان لیتے ہیں علاؤ الدین خلجی بھی خراب تھا، یہ بھی خراب نکلے. بعد میں یہ جو اور بھی لوگ آ گئے سب خراب. ہمارے مافیا بدماش جو نکلے، جو ان کو جتاتی رہی پبلک، وہ آج آسانی سے گھوم رہی ہے، سب خراب. جب میرے والد منور رانا خراب ہو سکتے ہیں تو پھر تو یہ لوگ تو بہت برے ہوئے ہیں بھائی. یہ تو مطلب میرے والد کی کیا غلطی تھی؟ میرے والد کی یہ غلطی تھی کہ وہ گوڈسے کے دور میں گاندھی گیری کر رہے تھے. تو ہمارا تو صرف یہ ہے، ہم تو اوف بھی کر دیں تو بہت ہے. ہم تو مطلب ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ آپ میرا گلا دبائیے اور میری آنکھیں بھی باہر نہ ہوں. کیسے ممکن ہے؟ جب ہم نے کچھ نیا بڑا اچھا کچھ کیا ہوتا تو ہم ایسے ماضی میں نہیں جاتے. ماضی مطلب پاسٹ میں اردو کی بات آ گئی تو اب جیسے بھی ہمارے ہاں کہا گیا کہ اردو زبان خراب ہے. اب بتائیے صاحب، فراق گورکھپوری اتنا بڑا شاعر، رگھوپتی سہائے نام تھا ان کا تخلص تھا فراق گورکھپوری. میں آپ کو بہت دلچسپ واقعہ بتا دوں کہ فراق صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کچھ لوگ آئے. تو جو لڑکے والے آئے انہوں نے کہا کہ وہ تو فراق صاحب سے، ان کا تلفظ بہت خراب تھا، مطلب پروننسیشن. تو وہ فراق صاحب سے کہنے لگے، لڑکے کے باپ ان کے والد، کہ اچھا تو آپ شاعر ہیں؟ تو فراق صاحب نے انہوں نے دیکھا، کہنے لگے تو آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ فراق صاحب کا اور موڈ خراب ہوا. تو کہنے لگے پھر کوئی غزل سنائیے. فراق صاحب کہنے لگے سنیے، آپ کا رشتہ آپ کے لڑکے کا میری لڑکی سے ہو یا نہ ہو، لیکن میں اور دیر آپ کو اپنے کان میں پیشاب نہیں کرنے دوں گا. فراق صاحب کہتے تھے، پروفیسر تھے رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری. فراق صاحب کہتے تھے کہ اردو اس لیے پڑھ لو کہ اگر کل کو افسر بن جاؤ تو افسر معلوم بھی دو. تو یہ تھی اردو زبان. اور رہی بات یہ جو اتہاس اور پاسٹ، یہ دیکھیے یہ دوہرا ماپدنڈ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ یہ دوہرا ماپدنڈ لے کے نہیں چل سکتے. آپ کو مغل سے نفرت ہے اور مغلئی پسند ہے، تو یہ میری سمجھ کے باہر ہے نا. پھر آپ مغلئی بھی بند کرا دیجئے پورے ملک میں. مغلئی سے آپ کو محبت ہے، مغل سے نفرت ہے.